محبت ہو از قلم حجاب فاطمہ۔ بابا کے آفس چلو، 4 سال کے بچے نے آنکھیں موندے ڈرائیور سے کہا۔ وہ خاموشی سے حکم پر عمل کرتا اسے آفس لے آیا۔ آفس پہنچتے ہی وہ دروازہ کھول کر تھکن زدہ سا چلتا ہوا ریسیپشن پر آیا جہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اس نے نظر گھما کر صغیر صاحب کو دیکھا جو اس کے بابا کے سیکرٹری تھے اور قرب اسے دیکھ چکے تھے، سو اس کی طرف آئے۔ ہنی سر، آپ یہاں؟ وہ حیرت سے بولے۔ بابا کہاں ہیں؟ وہ نکہت سے بولا۔ سر کسی کام سے اسلام آباد نکل گئے ہیں۔ ان کے بتانے پر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اپنے بابا کے آفس کی طرف چل دیا۔ اس وقت اسے بابا کی شدت سے ضرورت تھی۔ میری طبیعت خراب ہے، وہ نم آواز میں بولا۔ صغیر صاحب جلدی سے اس تک آئے، اس کا بخار چیک کیا، اسے گود میں اٹھایا اور آفس میں لے آئے۔ وہاں صوفے پر بٹھا کر پانی پلایا اور باہر نکل گئے۔ سامنے ہی انہیں روشانہ نظر آئی جو مستعدی سی اپنے کام میں مصروف تھی۔ بیٹا جلدی آؤ میرے ساتھ، وہ جلدی سے کہہ کر اس کے آفس سے نکلے اور ہنی کے پاس گئے۔ وہ بھی ان کے پیچھے آئی۔ کیا بات ہے سر؟ وہ حیرت سے بولی۔ یہ ہنی سر ہیں، جہانزیب سر کے بیٹے، ان کی طبیعت خراب ہے، آپ پلیز انہیں اٹینڈ کریں۔ ابھی ڈاکٹر آنے والی ہے، میں نے کال کر دی ہے، آپ پلیز ان کے پاس رہیں، مجھے میٹنگ میں جانا ہے۔ اگر ضروری نہ ہوتا تو میں تمہیں زحمت نہ دیتا بیٹا، وہ شرمندگی سے بولے۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں سر؟ میں دیکھ لوں گی، آپ میٹنگ میں جائیں۔ انہیں تسلی دے کر وہ اس ننھے وجود کی طرف آئی جو آنکھیں موندے صوفے پر پڑا تھا۔ کیا ہوا اس چھوٹے سے گڈے کو؟ وہ اس کا ماتھا چیک کرتے ہوئے بولی جو دہک رہا تھا۔ اس کی میٹھی آواز پر ہنی نے آنکھیں کھول کر خود پر جھکے وجود کو دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی شوز اتارنے لگی۔ ہنی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا جو اب اس کی ٹائی اتار رہی تھی، اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے اس کا سر کشن پر رکھ چکی تھی۔ تبھی ڈاکٹر اندر آئی، اس نے ہنی کو چیک کیا اور میڈیسنز لکھ دی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد آفس کے فون سے ہی اس نے چوکیدار کو دوائیاں لانے اور ہنی کے لیے فروٹ کیک اور ملک پیک لانے کا کہا اور خود اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی جو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنا سر دبا رہا تھا۔ وہ مسکرا کر خود اس کا سر دبانے لگ گئی۔ جب تک صغیر صاحب آئے وہ اسے کیک کھلا کر اور دودھ پلا کر دوا دے چکی تھی۔ اب وہ اس کی گود میں سر رکھے سو رہا تھا جبکہ وہ کسی فائل پر کام کر رہی تھی۔ بس بیٹا آپ جاؤ، میں اب آ گیا ہوں، انہیں گھر لے جاتا ہوں، صغیر صاحب اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولے تو وہ ایک نظر اس سوئے ہوئے وجود پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ صغیر صاحب ہنی کو گھر لے کر پہنچے تو سامنے ہی فیاض احمد ملے جو لان میں بیٹھے تھے۔ ہنی کو ان کے ساتھ دیکھ کر ان کی طرف بڑھے۔ یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ وہ سوئے ہوئے ہنی کو گود میں لیتے ہوئے بولے تو انہوں نے ساری بات منوان سنا دی۔ صغیر کے جانے کے بعد فیاض احمد کافی دیر تک خاموشی سے پوتے کو دیکھتے رہے تھے جو ان کی گود میں سو رہا تھا۔ رات لنچ کے ٹائم کے بعد اچانک ہی آفس میں ہلچل مچ گئی۔ آج فیاض احمد آفس آئے تھے۔ وہ شاذ و نادر ہی آفس آیا کرتے تھے۔ ان کے پیچھے ان کا وفادار ملازم شریف تھا جو گود میں ہنی کو اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ جہانزیب کے آفس میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد صغیر صاحب روشانے کے آفس میں موجود تھے۔ آپ کو فیاض سر بلا رہے ہیں، ان کے کہنے پر وہ ان کے ساتھ ہی باس کے آفس میں آ گئی۔ بیٹھو، وہ سنجیدگی سے بولے۔ وہ اپنے سامنے چیئر پر بیٹھ گئی۔ ہنی مسکراتا ہوا اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ دادو، انہوں نے میرا خیال رکھا تھا، اریب کی مما کی طرح میرے شوز بھی خود اتارے تھے، ٹائی بھی اتاری اور سر بھی دبایا، پھر دودھ بھی خود پلایا۔ وہ خوشی سے بتاتے ہوئے اس کے گلے میں بازو ڈال چکا تھا۔ روشان حیرت سے اس کی فرینکنس دیکھ رہی تھی جبکہ فیاض احمد سنجیدگی سے اسے شریف ہنی کو آفس دکھا لاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا انہوں نے ساتھ کھڑے شریف کو مخاطب کیا۔ جی صاحب، وہ کہہ کر ہنی کو لیے باہر نکل گیا۔ روشانے نے ان کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہے تھے۔ میرا پوتا کسی سے اتنی جلدی مانوس نہیں ہوتا جتنی جلدی تم سے ہو گیا ہے۔ فیاض احمد نے بات شروع کی تو وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی جو مزید کہہ رہے تھے۔ وہ اسی سے مانوس ہوتا ہے جس سے اسے پیار ملے۔ ان کی خاموش ہونے پر ابھی بھی وہ انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے۔ سنا ہے تمہاری ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، وہ پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے بولے۔
وہ بھی بنا سمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ماں کے علاج کے لیے تمہیں بینک سے لون لے رہی ہو، اس کے علاوہ اپنا گھر بھی بیچنا چاہتی ہو، وہ کہہ کر خاموش ہو گئے تھے، جبکہ وہ ہونکو کی طرح انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ باتیں تھیں جو کم از کم اس آفس میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ اس کے گھر میں صرف ماں تھی جو بیمار تھی اور خود بھی اپنی بیماری کے متعلق نہیں جانتی تھی۔ کیسے جانتے ہیں یہ سب اور مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ بینک سے لون ملنے میں اور گھر کے معاملات حل کرنے میں تمہیں وقت لگے گا، اور تمہاری ماں کا آپریشن جتنا جلدی ہو اتنا بہتر ہے، اس لیے ایک پروپوزل لایا ہوں تمہارے پاس۔ وہ بولتے بولتے ایک منٹ کو رکے۔ میرے بچوں کے لیے مجھے ایک ماں چاہیے، میری بہو جو ان بچوں کا خیال رکھے، بالکل ایک ماں کی طرح۔ اس کے بدلے میں تمہاری ماں کا آپریشن آج ہی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی تم جو کچھ چاہو گی اور جتنا کچھ چاہو گی تمہیں سب مل جائے گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ حیرت و پریشانی میں ڈوبی روشانی کو دیکھ رہے تھے، جس کا رنگ پیلا زرد پڑ گیا تھا۔ آپ مجھے خریدنا چاہتے ہیں؟ وہ اٹک اٹک کے بولی تھی، لہجہ اسپاٹ تھا۔ نہیں، تمہاری اور اپنی مجبوری کو حل کرنا چاہتا ہوں، جو اب ٹوک ٹوک انداز میں بولے۔ نہیں، ایسے کیسے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، وہ نفی میں سر ہلاتی بولی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ تبھی دروازے پہ کھڑا جہانزیب اندر آیا تھا۔ وہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں ایئرپورٹ سے سیدھا آفس آیا تھا۔ مس روشانی، گو ٹو یور آفس، وہ سختی سے بولا تو وہ بنا اس کی طرف دیکھے روم سے باہر نکل گئی۔ اس کے جارحانہ تیور اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ سب سن چکا ہے۔ یہ سب کیا ہے بابا جان؟ وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، جبکہ شدت سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کل آئمہ کی رپورٹس آئی ہیں، اس کے دل میں سوراخ ہے، اسے 24 گھنٹے کیئر کی ضرورت ہے، اسے توجہ صرف ایک ماں دے سکتی ہے۔ ہنی کی بیماری میں اس لڑکی نے جیسے اس کا خیال رکھا، مجھے لگا یہ ان بچوں کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ وہ غیر مرئی نکتے کو دیکھتے ہوئے بولے، لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں بابا کہ آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر اس کے لیے یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ میری امپلائی ہے، پورے آفس میں سب سے باعزت باکردار لڑکی ہے۔ وہ اس سے آپ ایسی بات کریں گے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ ایک دفعہ مجھ سے تو بات کر لیتے بابا جان۔ وہ کبھی نہیں مانے گی، کوئی بھی لڑکی اپنی عزت و نفس اور اپنی انا کو مجروح نہیں کرے گی۔ وہ باپ کی حالت کو سمجھ سکتا تھا، اس لیے نرمی سے انہیں سمجھاتے ہوئے بولا، وہ کرے گی کیونکہ وہ ضرورت مند ہے، اسے پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ وہ کسی ہٹ دم بچے کی طرح بولے، وہ نہیں کرے گی بابا جان، آپ لکھ کر لے لیں۔ وہ ٹوک ٹوک لہجے میں بولا تھا، تبھی شریف ہنی کو لیے اندر آیا تو دونوں خاموش ہو گئے۔ ابھی وہ وہاں بیٹھے بزنس کے متعلق باتیں کر رہے تھے جب صغیر صاحب پریشانی سے اندر آئے۔ سر، یہ فائل جو آپ نے منگوائی تھی، وہ جہانزیب کو فائل تھماتے ہوئے بولے۔ کوئی پریشانی صغیر صاحب؟ جہانزیب انہیں دیکھ کر بولا، جی سر، وہ ایکچولی تھوڑی دیر پہلے مس روشانی اچانک میرے پاس آئی تھی، انہیں طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، کچھ بھی کہے بنا وہ یہ دے کر چلی گئی۔ وہ جہانزیب کے سامنے روشانی کا ریزگنیشن لیٹر رکھتے ہوئے بولا۔ جہانزیب نے ایک نظر باپ کو دیکھا جو نظریں چرا گئے۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ جہانزیب کے کہنے پر صغیر صاحب واپس چلے گئے۔ آفس میں کام کا برڈن زیادہ ہونے کی وجہ سے فیاض احمد بھی آفس کا چکر لگا رہے تھے۔ روشانی کی جگہ کسی کی ہائرنگ نہیں ہو سکی تھی، اس لیے کام زیادہ ہو گیا تھا۔ اسے آفس چھوڑے تقریباً 15 دن ہو چکے تھے۔ ان باپ بیٹے میں دوبارہ روشانی کو لے کر کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ آج نہ جانے ان کے دل میں کیا سمائی کہ اس کے آفس کے پاس سے گزرتے ہوئے صغیر صاحب سے پوچھ بیٹھے، کوئی خبر ہے آپ کو اس لڑکی کی؟ میں نے سنا تھا اس کی ماں بیمار ہے، تو کیسے علاج کروائے گی ان کا؟ اس کی مدر کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ان کی بات پر فیاض احمد چلتے چلتے رک گئے۔ کب؟ غالباً 5واں دن ہے آج۔ تم نے بتایا نہیں، وہ شکوہ کرتے ہوئے بولے۔ جہانزیب سر کو پتہ تھا، وہ تو جنازے میں بھی گئے تھے، مجھے لگا آپ جانتے ہوں گے۔ ان کی بات پر وہ خاموش ہو گئے۔ رات کے کھانے پر انہوں نے ایک نظر اپنے بچوں کو دیکھا، پھر جہانزیب کو جو آئمہ کو گود میں بٹھائے کھانا کھلا رہا تھا۔ وہاں پر اس وقت 6 نفوس موجود تھے، 5 سالہ زمر، 3 سالہ زین، 2 سالہ آئمہ، ان کی نواسہ نواسí جن کی ماں آئمہ کی پیدائش کے وقت ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کے باپ نے 6 ماہ بعد دوسری شادی کر لی اور بچوں کو ننیال بھیج دیا،
اور پلٹ کر خبر تک نہ لی۔ ان کی دائیں طرف حارث بیٹھا تھا، جہاں اور صبا کا بیٹا۔ اس کی ماں نے شادی کے 1.5 سال بعد ہی حارث کو جنم دے کر اس سے خلا لے لی تھی۔ جہاں تو اندر سے ٹوٹ گیا تھا، مگر ان بچوں کے لیے خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ فیاض احمد 2 ماہ قبل ہی بیوی کی موت کی وجہ سے خود کو ہارا ہوا محسوس کرنے لگے تھے۔ اتنے سال زبیدہ نے بچوں کو اپنی آغوش میں چھپا رکھا تھا، مگر اب ایک مرتبہ پھر ان کا گھر بکھر رہا تھا۔ آئمہ کی بیماری نے انہیں بالکل توڑ دیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہاں سے اٹھ آئے تھے۔ اگلے دن صبح جہاں زیب نے انہیں رف ولیے میں دیکھا تو حیرت سے بولے، آپ آج آفس نہیں جا رہے؟ نہیں، کسی سے ملنے جانا ہے۔ خاموشی سے دونوں ناشتہ کرنے لگے کہ جہاں زیب کو باپ سے استفسار کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ بچے اسکول جا چکے تھے، بس آئمہ بھی سو رہی تھی۔ جہاں زیب، اگر میں تم سے کوئی کام کرنے کو کہوں تو تم وہ میری خوشی کے لیے کرو گے؟ باپ کی بات پر جہاں زیب نے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر مسکرا کر بولے، بابا میں نے کبھی انکار کیا ہے کیا؟ آپ حکم کریں، مجھے تم سے اسی تابعداری کی امید تھی۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کہ آفس جانے کے بعد وہ آئمہ کو لیے گھر سے نکلے۔ نانو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اشتیاق سے بولی۔ جواباً وہ مسکرا کر بولے، تمہارے لیے ماما لینے۔ سچ؟ وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ ان کی بات پر شریف نے حیرت سے پیچھے مڑ کر اپنے مالک کو دیکھا تھا، جو آج 2 ماہ بعد دل سے مسکرائے تھے۔ گاڑی سے اترتے ہوئے انہوں نے مڑ کر شریف کو دیکھا اور شیشے پر جھک کر بولے، دعا کرنا شریف کہ میں کامیاب لوٹوں۔ وہ ایک آواز سے بولے تو شریف نے دل میں آمین کہا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ جو کچن میں اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، جلدی سے دوپٹہ سر پر لیتی باہر آئی۔ اسے لگا تھا کہ باہر ساتھ والی ساجدہ خالہ ہی ہوں گی، مگر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ پھر اپنی حیرت پر قابو پاتی دروازے سے ہٹ گئی۔ اندر آ جائیں، سلام کر کے وہ ان کی ہمراہی اندر آ گئی۔ انہیں گیسٹ روم میں بٹھا کر خود بھی ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک۔ تمہاری مدر کا پتہ چلا تھا، بہت افسوس ہوا۔ ان کی بات پر وہ خاموش رہی۔ آئمہ اٹھ کر صحن میں موجود طوطوں کے پاس چلی گئی۔ میں اس دن کے لیے تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں بیٹا، میں مجبور تھا، اس لیے وہ سب کہا۔ تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، بس یہ چاہتا تھا کہ تمہاری اور میری مجبوری حل ہو جائے۔ اس دن ہنی تم سے مل کر بہت خوش ہوا تھا، اس کی خوشی کی وجہ تم تھی، اور میں وہ خوشی ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ فیاض احمد مزید کچھ کہتے، اس نے انہیں ٹوک دیا، آئی ایم سوری سر، بٹ میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے روک ٹوک انداز پر وہ اٹھ کر اس کے پاس چلے آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کھڑی ہوتی، وہ اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئے۔ روشانے تو حیرت سے دنگ رہ گئی۔ میرے بچوں کو بچا لو روشانے، میرے گھر کو ٹوٹنے سے بچا لو۔ تم وہ واحد ہو جو بنا کسی لالچ کے ان کی محرومیوں سے آزاد کر سکتی ہو، میرا بکھرا ہوا گھر سنوار سکتی ہو۔ پلیز انکار مت کرنا۔ وہ اونچا لمبا مرد جو اس کے باپ کی عمر کا تھا، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل گرا ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ وہ انکار ہی نہیں کر سکی۔ خوشی سے آنسو پوچھتے ہوئے انہوں نے روشانے کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ میں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہارا نصیب اچھا کرے۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر بولے اور اس کی ضروری اشیاء لیے اسے گھر لے آئے۔ راستے میں آئمہ ان سے چھوٹے چھوٹے سوال کر رہی تھی اور وہ خوشی سے سرشار اسے جواب دے رہے تھے۔ اشرفی مالک کو خوش دیکھ کر خوش تھا، بس ایک وہ تھی جو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس نے ٹھیک کیا کہ غلط۔ جہاں زیب کو دوپہر کو ہی انہوں نے گھر بلا لیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی روشانے کو سامنے صوفے پر گمسم بیٹھا دیکھ کر وہ چونک گیا تھا۔ فیاض احمد سے اسے کیسے منایا وہ نہیں جانتی تھی، بس اسے یہ پتہ تھا کہ آدھے گھنٹے بعد اس کا نکاح ہوا تھا اور جہاں زیب گھر سے نکل گیا تھا، جس کا فیاض صاحب نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ وہ خوشی خوشی بچوں کو ان کی ماما سے ملا رہے تھے۔ حارث تو اس کے گلے کا ہار بنا ہوا تھا۔ آئمہ اور زین بھی خوش تھے، مگر زمر اس سے فاصلے پر بیٹھا اس کو گھور رہا تھا۔ وہ تو اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی، کسی کو کیا نوٹ کرتی، بس بت بنی سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ بچوں کا ایک ہی روم تھا جس کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ زمر کا سنگل بیڈ تھا،
جو سائز میں سنگل سے بھی بڑا تھا۔ زین اور ہنی ایک ہی بیڈ شیئر کرتے تھے، البتہ آئمہ اپنے نانو کے پاس سوتی تھی۔ بچپن سے وہ نانی کے پاس رہی تھی، سوابنگ کے بعد وہ نانا کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھی۔ رات کو ملازمہ اسے جہاں زیب کے روم میں چھوڑ آئی تھی، وہ ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ آج کے واقعے کو سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادی میں کھو گئی۔ صبح اس کی آنکھ فجر کے وقت کھلی تھی، کمرہ ابھی تک خالی تھا، بیڈ کی چادر پہ کوئی شکن نہیں تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی تک لوٹا ہی نہیں ہے۔ وہ سر جھٹک کر نماز پڑھنے لگی۔ نماز سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ جہاں زیب کمرے میں داخل ہوا۔ اسے سامنے کمرے میں دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹکا، پھر ناگواری سے اس پر نگاہ ڈال کر الماری کھول چکا تھا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ پیسہ انسان کو کیا کچھ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کل رات پیسے کی خاطر تم نے نہ صرف 4 بچوں کو قبول کیا بلکہ یہاں میرا دل بہلانے تک کے لیے آ گئی۔ کیا اتنی کچی سے پیسے میں کہ کسی بھی کی رات رنگین کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے؟ کپڑے نکالتا وہ اس پر طنز کے تیر پھینک رہا تھا۔ روشانے حیرت سے ششدر رہ گئی۔ بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ پیسہ انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، مگر تمہیں لے کر میں نہیں مانا۔ مجھے لگا کہ مس روشانے، جن کو لوگ باکردار اور باحیا گردانتے ہیں، وہ ایسا نہیں کریں گی، مگر دیکھو تم یہاں میرے روم میں موجود ہو۔ اپنی بات کے آخر میں وہ ہنسا تھا۔ روشانے تو کھڑے کھڑے ہی زمین میں گڑ گئی تھی۔ اسے دیکھتا ہوا واش روم میں بند ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو گھسیٹتی روم سے نکلی تو پہلا سامنا فیاض احمد سے ہوا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم ان کے پاس سے گزرتی ہوئی باہر لان میں آ گئی۔ انہوں نے ایک نظر باہر جاتی روشانی کو دیکھ کر دوسری نظر جہاں زیب کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی۔ ان کو معاملہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ اس وقت ان دونوں میں کسی کو بھی چھیڑنا ٹھیک نہیں تھا۔ سو بچوں کے روم کی طرف چلے گئے۔ زمر اٹھ چکا تھا۔ انہوں نے پیار سے نواسے کا کندھا تھپتھپایا، پھر پیار سے زین کو اٹھایا جو ہنی سے لپٹا سو رہا تھا۔ آخر میں ہنی کی باری تھی۔ ہنی میری جان، تم بھی اٹھ جاؤ، اسکول نہیں جانا کیا؟ وہ مندی مندی آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، مما کہاں ہیں؟ اس سوال پر زین نے بھی انہیں دیکھا تو وہ مسکرا دیے۔ باہر لان میں ہیں۔ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ دونوں کمرے سے باہر بھاگے۔ ان کا رخ لان کی طرف تھا۔ انہوں نے کچھ حیرانگی سے زمر کو دیکھا جو دروازے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے، تم اپنی مما سے نہیں ملو گے؟ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، وہ میری مما نہیں ہے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں کہتا چینج کرنے چلا گیا۔ وہ بس نواسے کو دیکھ کر رہ گئے۔ وہ لان میں بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب ہنی اور زین بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ مما آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ہنی اس کی گردن میں جھولتے ہوئے بولا۔ زین اس کے پاس آتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ اس نے دونوں کو دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور زین کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ وہ خوشی سے اس کے ساتھ لگ گیا۔ دور کیوں کھڑے تھے؟ وہ اسے اپنے اندر کھینچتے ہوئے بولی تو وہ ہنس دیا۔ اب ہمیں اٹھانے کیوں نہیں آئی؟ ہنی کی بات پر وہ مسکرا دی۔ بھول گئی تھی، کل سے اٹھاؤں گی۔ اب ہمیں خود بریک فاسٹ کروائیں گی نا؟ زین کے سوال پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں بھائی، خود کیوں نہیں کرو گے؟ بابا روز آئمہ کو بریک فاسٹ کرواتے ہیں، ہمیں کوئی بھی نہیں کرواتا، ہنی منہ بسور کر کہنے پر ان پر ترس بھی آیا اور پیار بھی۔ چلو پھر آج میں اپنے ہاتھوں سے تم دونوں کو بریک فاسٹ کرواؤں گی۔ سچ؟ دونوں اکٹھے بولے تو وہ مسکرا دی۔ ڈائننگ ٹیبل پر وہ دونوں اس کی دائیں طرف بیٹھے تھے۔ وہ ان کو چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر ناشتہ کروا رہی تھی۔ ٹیبل پر آتے فیاض احمد اور زمر نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا تھا جو بنا نخرے دکھائے ناشتہ کر رہے تھے۔ بھائی آج خیریت تو ہے؟ آج یہ دونوں بنا ہیر پھیر کے ناشتہ کر رہے ہیں؟ فیاض احمد خوشی سے بولے۔ نانو مما کل ہمارے لیے خود ناشتہ بنائیں گی، وہ بھی پراٹھوں کا۔ ہنی نے بھی لقمہ دیا۔ ارے پھر تو اپنی مما سے میری بھی سفارش کر دو، میں بھی انڈا بریڈ اور جیم کھا کر تھک گیا ہوں۔ وہ منہ بسور کر بولے تو دونوں کلکاریاں مار کر ہنسنے لگے۔ ٹیبل پر آتے جہاں زیب نے حیرت سے سب کو دیکھا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ روشانے کے ہونٹ اسے دیکھ کر خود بخود سمٹ گئے تھے۔ اس کی باتیں یاد کر کے وہ سر جھکا گئی۔ ناشتہ خوشگوار موڈ میں کیا گیا تھا۔ جہاں زیب کو حیرت ہوئی تھی کہ ایک ہی دن میں وہ ان بچوں کے چہروں پر خوشی لانے کا سبب بن چکی ہے۔ زین اور ہنی کو تیار کر کے زمر کے ساتھ اس نے اسکول بھیج دیا تھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ زمر نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ جہاں زیب کے جانے تک وہ بچوں کے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ جب اسے یقین ہوا کہ وہ جا چکا ہے تب وہ لاؤنج میں آئی، جہاں آئمہ ایک کونے میں صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی۔ فیڈر اس کے منہ میں تھا۔ اس کی حالت سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی اٹھی ہے۔ ادھر آؤ، اس نے پیار سے بلایا تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی۔
آپ مما ہو نا؟ وہ تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو کر بولی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ اسٹیپ ماما ہو؟ اس کے سوال پر اس نے حیرت سے اس 2 سال کی بچی کو دیکھا تھا۔ اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ نہیں میں مما ہوں، اس نے کہتے ہوئے نرمی سے اس کی کمزور سی کلائی تھام کر اپنے قریب کیا۔ کس نے کہا ہے کہ میں اسٹیپ ماما ہوں؟ وہ اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ ماسی نے بھیا کو کہا تھا۔ اس کی بات اسے سمجھ آ گئی تھی کہ زمر اس سے کھچا کھچا کیوں تھا۔ اتنی کیوٹ سی ڈال نے ابھی تک فیس واش کیوں نہیں کیا؟ چلو میں آپ کا فیس واش کرواتی ہوں۔ وہ اس سے پچکارتے ہوئے اسے فیاض صاحب کے روم میں لے آئی تھی تاکہ اس کے کپڑے لے سکے۔ اس کی چیزیں لے کر وہ بچوں کے روم میں آ گئی۔ اسے نلا دھلا کر اس نے ناشتہ کروایا اور فیاض احمد کے بتانے پر اسے میڈیسن دی۔ سارا دن وہ اسی کے ساتھ رہی تھی۔ بچوں کے آنے سے پہلے فیاض احمد سے پوچھ کر اس نے ان کی پسند کا کھانا بنایا تھا۔ آئمہ کو ابھی وہ زبردستی فیاض احمد کے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ اپنا سارا سامان اس نے اسٹور میں ہی رکھ دیا تھا جو بچوں کے روم کے پاس تھا۔ وہ کسی صورت بھی جازیب کے سامنے جانا نہیں چاہتی تھی۔ دوپہر کو وہ تینوں ڈرائیور کے ساتھ آئے تو انہیں لان میں ہی ملی۔ زین اور ہنی اس کے پاس گئی۔ کیسے ہو؟ وہ ان دونوں کے ماتھے چومتے ہوئے بولی۔ ان دونوں سے بات کرتے ہوئے اس نے ایک نظر پیچھے کھڑے زمر پر ڈالی تھی جو ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ چلو شاباش اندر چلتے ہیں، وہ ان سے کہہ کر موڑی تو زمر ان سے پہلے ہی اندر چلا گیا۔ روم میں آ کر اس نے ان دونوں کو کپڑے دیے۔ زمر تب تک چینج کر کے آ چکا تھا۔ روشانی کی ہدایت پر ماسی جوس لے آئی تھی۔ اس نے ٹرے پکڑ کر انہیں جانے دیا۔ وہ ایک گلاس اٹھا کر زمر کے پاس آئی جو اپنے بیڈ پر بیٹھا کارپٹ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اوپر اٹھایا۔ میں اسٹیپ ماما نہیں ہوں، میں ماما ہوں اور میرے لیے تم چاروں ایک جیسے ہو، بہت پیارے، بہت اچھے۔ تو پھر میں اچھے بچوں کو کیوں کچھ کہوں گی؟ وہ نرمی سے اس سے پوچھتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکی اور اس کی پیشانی چوم لی۔ تم میرے بڑے بیٹے ہو اور بڑا بیٹا اپنی ماما کا سب سے لاڈلا ہوتا ہے۔ پیار سے اس کا کندھا تھپتھپا کر کہتی وہ کچن میں آ گئی تاکہ لنچ کے لیے ٹیبل سجا سکے۔ دوپہر کا کھانا ان سب نے ساتھ کیا تھا۔ ٹیبل پر بس جانزیب بھی نہیں تھا۔ فیاض احمد زین اور ہنی کو کچھ دیکھ کر مطمئن تھے۔ زمر بھی ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ فیاض احمد جانتے تھے کہ روشانی اور اس کا تعلق بھی جلدی ہی ٹھیک ہو جائے۔ ماما آپ کہاں سوئیں گی؟ ڈنر کے بعد وہ آئمہ کو ان کے روم میں برش کروانے آئی تھی۔ جب زین نے اس سے سوال کیا آپ بتاؤ کہاں سوؤں ہمارے پاس، ہنی نے فوراً جواب دیا تو وہ ہنس دی۔ یس ماما، یہ ہمارا بیڈ اتنا بڑا ہے، آپ ہمارے پاس سوئیں گی پھر بھی اتنی جگہ بچ جائے گی۔ زین نے فوراً ہاتھوں کے اشارے سے وضاحت دی تو وہ ہنس دی۔ اوکے میری جان، وہ کہہ کر آئمہ کو چینج کروانے ڈریسنگ روم میں لے گئی۔ رات کو وہ دونوں بہت خوش سوئے تھے کیونکہ ان کے دوسرے فیلوز کی طرح آج ان کی مما نے نہ صرف انہیں اسٹوری سنائی بلکہ ان کے ساتھ بھی سوئی تھی۔ البتہ زمر اپنے بیڈ پر پڑا اسے دیکھ اور سن رہا تھا مگر اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ صبح اس نے ان دونوں کو تیار کروا کر نہ صرف انہیں خود ناشتہ بنا کر کھلایا تھا بلکہ ان تینوں کو لنچ باکس بھی بنا کر دیے تھے۔ جانزیب خاموشی سے یہ سب نوٹ کر رہا تھا۔ کل رات وہ لیٹ واپس آیا تھا، تب تک سب سو چکے تھے۔ کمرے کو خالی دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ لاشعوری طور پر وہ روشانی کی موجودگی ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اسی لیے اتنی دیر سے آیا تھا تاکہ اس کے سامنا نہ ہو سکے۔ اسے روم میں نہ پا کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ صبح اسے بچوں کے روم سے نکلتا دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ بچوں کی اس سے اٹیچمنٹ بھی حیران کن تھی۔ اس کے آنے سے پہلے وہ 3 گورننس رکھ چکا تھا۔ تینوں ہی 15-20 دن وہاں رہی تھی کیونکہ بچے ان میں سے کسی سے اٹیچ نہیں ہو سکے تھے۔ ان کا روشانی سے لگاؤ جانزیب کی سمجھ سے باہر تھا۔ اپنی یہی حیرت اس نے بابا کے سامنے ظاہر کی۔ بابا یہ بچے روشانی سے اتنی جلدی اٹیچ کیسے ہو گئے ہیں؟ پہلے تو کسی سے نہیں ہوئے۔ اس کے سوال پر وہ مسکرا کر بولے کیونکہ پہلے 3 جو آئی تھی وہ گورننس بن کر آئی تھی جبکہ روشانی ان کی ماں بن کر آئی ہے۔ ان کے جواب پر وہ خاموش ہو گیا۔ 2.5 ماہ میں روشانی نے کسی کو بھی شکایت دیے بغیر خوب دل لگا کر سب کا خیال رکھا تھا۔ جہاں بچے اس سے خوشی تھے وہاں فیاض احمد بھی شکر گزار تھے۔ اس نے بہت سلیقے سے بچوں اور گھر کو سنبھال رکھا تھا۔ بس روشانی اور جہانزیب کا رشتہ جوں کا توں تھا۔ وہ نہ تو اس سے مخاطب ہوتا تھا اور نہ ہی اس سے کچھ کہا کرتی تھی۔ بچے اب اس سے زیادہ روشانی سے اٹیچ ہو گئے تھے۔ زمر بھی اس کے رویے سے مانوس ہو رہا تھا۔ آج پورے 1 ہفتے بعد وہ اپنے بزنس ٹرپ سے لوٹا تھا۔ فیاض احمد سو چکے تھے سو وہ بچوں کو چیک کرنے ان کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے پار سے آنے والی باتوں کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ مما آپ سو کیوں نہیں رہی؟ زمر نے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ میری جان تھوڑا سا کام رہ گیا ہے بس وہ کر لوں، آپ کیوں نہیں سو رہے ہو؟
نیند نہیں آ رہی، وہ منہ بسور کر بولی۔ آپ ڈاکٹر آنٹی کے پاس گئی تھی؟ اس کے سوال پر روشانی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر زبردستی مسکرا دی۔ اب تو ٹھیک ہوں، مگر انہوں نے تو کہا تھا 3 دن ڈرپ لگوانی ہے۔ اس نے حیرت سے زمر کا چہرہ دیکھا جو اس کی اور ڈاکٹر کی بات بھولا نہیں تھا۔ آج بزی تھی اس لیے نہیں گئی، کل چلی جاؤں گی، وہ رساسی بولی۔ آپ کے پاس منی نہیں ہے نا؟ اس کے سوال پر وہ واقعی شاکڈ رہ گئی تھی۔ یہ کس نے کہا؟ آپ کل کسی سے کال پر کہہ رہی تھی کہ مجھے پیمنٹ نہیں ملی، مجھے ضرورت ہے۔ روشانے کو ایک دم ہاسپٹل سے واپسی پر اپنی کی گئی کال یاد آئی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی تب سے اسے اپنی ضروریات کے لیے اس نے فری لانسنگ شروع کر دی تھی۔ یہ کام وہ پہلے بھی کرتی تھی مگر شوقیہ، اب وہ جاب نہیں کر سکتی تھی اس لیے ضرورت کے لیے یہ سب کر رہی تھی۔ اسے خاموش دیکھ کر زمر مزید بولا، ماما آپ بابا سے کہیں نا، ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو وہی ڈاکٹر کو پے کرتے ہیں، اس نے مشورہ دیا۔ روشانی نے ایک گہرا سانس بھر کر لیپ ٹاپ گود سے اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور زمر کو گود میں بٹھا لیا۔ وہ اس لیے پے کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے بابا ہیں، میرے بابا نہیں ہیں جو میرے لیے پے کریں۔ وہ ویسے بھی میرے بیٹے کو میری اتنی فکر ہے، یہ دیکھ کر میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ وہ زمر کے گال پر بوسہ دے کر بولی، آپ بالکل ٹھیک نہیں ہیں ماما، آپ کو ابھی بھی فیور ہے۔ وہ اس کے ماتھے کو چھو کر بولا تو وہ ہنس دی، چلو سو جاؤ، صبح اسکول بھی جانا ہے۔ وہ زمر کو نیچے اتارتے ہوئے بولی، آج آپ میرے ساتھ سو جائیں پلیز۔ لائٹ آف کرتے ہوئے اسے لگا کہ دروازے کے پاس سے کوئی گزرا ہے، پھر اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک کر وہ سو گئی۔ روشانی اور زمر کی باتوں نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس گھر میں پچھلے 1.5 ماہ سے رہ رہی تھی، سب کی خدمت کر رہی تھی۔ جہاں صاحب نے اسے دن رات بچوں کی فکر میں گھلتے دیکھا تھا، مگر اس کا اپنا خیال رکھنے والا، اس کی ضرورتوں کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ کیسی عورت تھی وہ؟ جہاں زیب یہ سوچتے سوچتے سو گیا۔ صبح وہ لیٹ اٹھا تھا، گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا ارادہ روشانی کے پاس جانے کا تھا، مگر آفس سے کال آنے پر وہ اپنا ارادہ ترک کرنا پڑا۔ فیاض احمد اب گھر پہ ہی ہوتے تھے۔ اس نے سوچا آفس سے انہیں کال کر کے روشانی کے متعلق بتا دے گا، مگر اتنے دنوں بعد واپسی پر اچھا خاصا کام اس کا انتظار کر رہا تھا، جس میں لگ رہا تھا کہ وہ اپنا آپ بھلا بیٹھا، کچھ یہ کہ روشانی کو یاد رکھتا۔ شام 7 بجے اس کی واپسی ہوئی۔ گاڑی سے اترا ہی تھا کہ حارث بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ جہاں زیب نے اسے گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ مما کہاں ہیں بابا؟ وہ پریشانی سے بولا۔ کیا مطلب گھر پر نہیں ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ تب بھی اسے روشانی کی خراب طبیعت کا خیال آیا تھا۔ ماسی، ماسی کہاں ہیں آپ؟ وہ ماسی کو پکارتا ہوا اندر آیا جہاں زین اور زمر رو رہے تھے۔ تبھی ماسی بھاگتے ہوئے وہاں آئی۔ جی بیٹا، روشانی کہاں ہے؟ ماسی نے ایک نظر روتے ہوئے بچوں پر ڈالی اور پھر اسے دیکھ کر بولی، وہ ہاسپٹل میں ہے بیٹا، بڑے صاحب لے کر گئے ہیں۔ اچانک دوپہر میں کھانا بناتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ماسی کے بتانے پر اسے معاملے کی سنگینی کا ادراک ہوا۔ کون سے ہاسپٹل؟ وہ نام پتہ پوچھ کر باہر نکلنے لگا تو روتا ہوا زمر اس کا ہاتھ تھام گیا۔ موم بھی بابا کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی، کیا مما بھی ان کی طرح واپس نہیں آئیں گی؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ جہاں زیب کا دل کٹ کر رہ گیا۔ نہیں، اسے کچھ نہیں ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا، تم سب چلو میرے ساتھ، ہم ماما سے مل کر آتے ہیں۔ وہ صوفے پر سوئی ہوئی آئمہ کو گود میں اٹھاتے ہوئے بولا، جو خود ماما اور نانو کی غیر موجودگی میں رو رو کر سو گئی تھی۔ وہ ہاسپٹل پہنچا تو وہاں بابا کو ہاسپٹل سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ زمر بھاگ تک ان تک پہنچا۔ نانو، مما کہاں ہیں؟ فیاض احمد نے چونک کر اسے دیکھا، پھر باقی سب کو دیکھ کر ملامت بھری نظروں سے جہاں زیب کو دیکھا جو باپ سے نظریں چرا گیا۔ وہ 107 روم میں ہے، تم لوگ جاؤ مل لو ان سے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ بچوں کو کہہ کر باہر جانے لگے تو جہاں زیب بولا، کہاں جا رہے ہیں بابا؟ اسے گھر لا کر بھول گیا تھا کہ وہ صرف میری ذمہ داری ہے، اس کا خیال رکھنا بھی میرا ہی فرض ہے، وہی فرض نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں جس سے اتنے دن تک غافل رہا۔ خیر، بچوں کو ان کی ماں کے روم میں چھوڑ کر چلے جانا، جب انہوں نے گھر آنا ہوگا میں ڈرائیور کو بلوا لوں گا۔ وہ سرد پارٹ لہجے میں کہتے وہاں سے نکل گئے۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھی جب بچے اندر آئے۔ سب سے آگے زمر تھا جس کے پیچھے حارث اور زین تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ تبھی جہاں زیب گود میں آئمہ کو لیے داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر روشانی کے ہونٹ پل میں سکڑے تھے۔ جہاں زیب نے اس کے فیس ایکسپریشنز نوٹ کیے تھے۔ ماما آپ ٹھیک ہے نا؟ زمر نے بیڈ کے پاس آ کر پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟
اور روئے ہو کیا؟ وہ اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ماما ہم پریشان ہو گئے تھے، حارث بیڈ پہ چڑھتا ہوا بولا۔ اس نے تینوں کے ماتھے چوم کر انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ جہانزیب آئمہ کو صوفے پر لٹا کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ گلا کھنگھارتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہوں، وہ بنا اسے دیکھے بولی تھی۔ تبھی کمرے میں فیاض احمد داخل ہوئے۔ یہ میڈیسن لے لو، وہ کچھ شرمندگی سے اسے میڈیسن تھماتے ہوئے بولے۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہوش میں آئی تھی، تبھی اس نرس نے انہیں میڈیسن لینے بھیج دیا تھا۔ ان کی اس سے کوئی بات نہیں ہو سکی تھی۔ روشانی نے خاموشی سے میڈیسنز لے لی۔ ماما آپ گھر چل رہی ہیں نا ہمارے ساتھ؟ زمر نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ نہیں، آج ماما یہیں رہیں گی، کل شام تک گھر آئیں گی۔ فیاض احمد کی بات پر سب نے انہیں دیکھا۔ ماما پلیز گھر چلیں، زمر نے اس سے لپٹتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز میں خوف وہ محسوس کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم گھر چلیں گے، رو مت، وہ اس کے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہے روشانی، فیاض احمد نے اسے ٹوک دیا۔ میں ٹھیک ہوں اب، وہ اپنے ساتھ لگے زمر کا بازو سلاتے ہوئے بولی۔ مگر روشانی، اس سے پہلے کہ جہانزیب کچھ کہتا وہ بات کاٹ گئی۔ بے فکر رہیں، اتنی جلدی نہیں مروں گی، وہ اسپاٹ لہجے میں کہتی زمر کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ فیاض احمد ایک نظر ان دونوں کو دیکھ کر روم سے نکل گئے۔ واپسی پر آئمہ جاگی تو وہ روشانی کی گود میں چڑھ گئی، اس کی گردن میں بازو ڈالے وہ اس کی گردن میں منہ دیے اس سے کچھ کہہ رہی تھی، جس کا جواب وہ بھی سرگوشی میں ہی دے رہی تھی۔ ڈرائیو کرتے جہانزیب نے ایک نظر ان کو دیکھا، پھر نظر سامنے مرکوز کر دی۔ وہ گھر آئی تو وہ چاروں اسے لے کر اپنے روم میں آ گئے۔ فیاض احمد اسٹڈی میں چلے گئے، جبکہ جہانزیب ہال میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور اسٹڈی میں چلا آیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر چیئر پہ بیٹھے فیاض صاحب نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنی کتاب میں مگن ہو گئے۔ وہ چلتا ہوا ان تک آیا اور ان کی گود میں سر رکھے چیئر کے پاس ہی دراز بیٹھ گیا۔ فیاض احمد کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر مسکرا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگے۔ کیوں خود کو اور اسے تکلیف دے رہے ہو جہانزیب؟ میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ ہاں، نکاح والے دن غصے میں الٹا سیدھا بول گیا تھا، بٹ آئی پرامس اب کچھ نہیں کہا، وہ ان کی گود میں سر رکھے بولا تھا۔ فیاض احمد کو اس وقت کوئی چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا۔ ایک عورت پر دنیا تو ختم نہیں ہوتی، تم اس سے پرکھو تو صحیح۔ تم نے سوچا پہلی ایسی تھی تو یہ بھی ویسی ہی ہوگی۔ یہ بھی تو عورت ہے جہانزیب، جسے اس دنیا سے زیادہ اس دنیا کی فکر ہے جس میں ہم نے جینا ہے۔ اسے دنیاوی چیزوں سے کوئی لگن نہیں، وہ مجھ سے 1 روپیہ تک لینے کی روادار نہیں ہے، نہ کبھی کچھ کہتی ہے، نہ اسے کچھ چاہیے، اپنی ضروریات کے لیے خود محنت کر رہی ہے، حالانکہ تمہاری ذمہ داری ہے وہ جہانزیب۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اس کا نان و نطفہ تمہاری ذمہ داری ہے؟ بیٹا وہ جب سے آئی ہے صرف فرائض ادا کر رہی ہے، اس کے بھی تو حقوق ہیں نا، کیا اس کی کوئی خواہش نہیں ہوگی؟ باپ کی بات وہ سن اور سمجھ رہا تھا مگر بولا کچھ نہیں۔ مجھے آج اس کے سامنے اتنی شرمندگی ہوئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، پلیز اسے سمجھو جہانزیب، وہ ہمارا احساس کر رہی ہے تو تم بھی اس کا احساس کرو میرے بچے، یہ نہ ہو کہ ماضی کی چنگاریوں سے اپنا حال اور مستقبل جلا بیٹھو۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ جہانزیب ویسے ہی بیٹھا رہا۔ کافی دیر بعد وہ اٹھا اور انہیں دیکھے بغیر روم سے نکل گیا۔ روشانی کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو اس نے دوبارہ اپنے آپ کو کاموں میں مصروف کر لیا۔ فیاض احمد نے خود اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا، انہیں وہ اپنی مرحوم بیٹی کی طرح عزیز تھی۔ جہانزیب کو اتنا سمجھانے پر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اب کی بار انہوں نے خود ہی کوئی قدم اٹھانے کا سوچا تھا۔ اپنی بات پر عمل پیرا ہونے کے لیے انہوں نے بہن کو فون ملا دیا۔ کیسی ہو چھوٹی؟ میں تو اچھی ہوں بھائی، پر آپ کی آواز کو کیا ہوا ہے؟ بچے تو ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشانی سے بولی۔ سب ٹھیک بھی ہیں اور نہیں بھی، تمہارے بھائی کو بہت فکر لگ گئی ہے۔ کیوں، کیا ہوا بھائی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ پریشانی سے بولی تو فیاض احمد نے منوان سب کہہ دیا۔ یہ تو بہت غلط ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ اچھا پریشان نہ ہو، میں کچھ دنوں تک آ رہی ہوں، سب حالات کا جائزہ لے کر پھر ہی کوئی قدم اٹھائیں گے۔ ان کی پرسوچ آواز پر فیاض احمد مسکرا دیے، جانتے تھے کہ وہ جو جائزہ لے کر اقدام اٹھانے کی بات کر رہی تھی وہ قدم وہ سوچ چکی ہیں۔ 2-3 دنوں بعد انہوں نے ریلیکس ہو کر فون بند کر دیا۔ ٹھیک 10 دن بعد چھوٹی دادی گھر پر موجود تھی، جہانزیب آفس تھا، بچے اسکول اور آئمہ بھی اٹھی نہیں تھی۔ فیاض احمد اپنے روم میں تھے جبکہ روشانی کچن میں ماسی کے ساتھ کھانا بنا رہی تھی، جب اجنبی آواز پر باہر آئی، ارے کوئی ہے گھر میں کہ الو بس رہے ہیں اب گھر میں؟ طاہرہ بیگم کی آواز پر وہ باہر آئی، وہ لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔
جبکہ ان کے ساتھ ایک نوجوان کھڑا تھا۔ وہ سلام کرتی ان کے پاس آئی۔ طاہرہ نے سر سے لے کر پاؤں تک اس کا جائزہ لیا، پھر اٹھ کر اس کا ماتھا چوما۔ ان کی آنکھیں ایک دم بھیگ گئی تھی۔ فیاض کی بہن ہوں میں، تمہاری پھپھو ساس۔ وہ حیران کھڑی روشانے سے بولی، سوری مجھے پتہ نہیں تھا، آپ پلیز بیٹھے نا، میں بابا کو بلاتی ہوں۔ وہ شرمندگی سے بولی تو وہ مسکرا دی، جبکہ ان کے ساتھ کھڑا لڑکا ابھی بھی حیرت سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے اگنور کرتے فیاض کو بلانے چلی گئی۔ چھوٹی تم کب آئی؟ بتایا بھی نہیں آنے کا، بہن سے ملتے ہوئے خوشی سے پوچھ رہے تھے۔ ابھی آئی ہوں، وہ بھائی کے پاس ہی بیٹھتے ہوئے بولی۔ اسرت آگے بڑھ کر ان سے ملا، تبھی وہ سب کے لیے فریش جوس لے آئی۔ یہاں بیٹھو میرے پاس، طاہرہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ اسرت ابھی بھی اسے دیکھ رہا تھا، اسے وہ لڑکی دیکھی دیکھی سی لگ رہی تھی۔ کیا نام ہے میری بیٹی کا؟ روشانے۔ اسرت اس کے نام پر چونکا تھا۔ آپ روشانے کاظمی ہیں نا؟ اسرت نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ۔ اسرت کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے، تبھی طاہرہ بولی، ارے یہ جہانزیب کی بیوی ہے، یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ سوری مجھے علم نہیں تھا، آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، ہم یونیورسٹی فیلو رہ چکے ہیں۔ وہ ابھی بھی اسے پہچان نہیں سکی تھی۔ اسرت مبہم سا مسکرایا۔ اماں یہ اتنی ریزرو رہتی تھی کہ انہیں یہ تک یاد نہیں ہوگا کہ ان کی کلاس میں کون کون تھا، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی یہ۔ وہ ماں کو بتانے لگا۔ وہ مسکرا کر اسی کو دیکھنے لگی جو فرش کو دیکھ رہی تھی۔ فیاض احمد طاہرہ سے باتوں میں لگے تو وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ اچھے گھر آئے تو چھوٹی دادو اور چاچو کو دیکھ کر کھل اٹھے۔ ان سے مل کر اب ان کا رخ کچن کی طرف تھا، جہاں وہ زمر کے لیے پراٹھے بنا رہی تھی جو وہ دوپہر کو بھی کھاتا تھا۔ وہ انہیں روم میں جانے کا کہہ کر کچھ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ 5 منٹ میں وہ بچوں کے پاس تھی۔ ان کو چینج کروا کر وہ باہر لے آئی۔ آئمہ بھی اٹھ چکی تھی جو اس کی گود میں چڑھ چکی تھی۔ وہ بابا اور پھپھو کو بلا کر خود بھی ٹیبل پر آ گئی۔ ابھی کھانا شروع ہی ہوا تھا کہ جہانزیب آ گیا۔ پھپھو اور اسرت کو دیکھ کر وہ بھی حیران ہوا تھا۔ پھر پھپھو نے اسے کانے پر بٹھا لیا۔ جلدی جلدی وہ جتنا کر سکتی تھی اتنا انتظام اس نے کیا تھا۔ پھپھو نے کھانے کی دل کھول کر تعریف کی۔ وہ مسکرا کر بچوں میں مصروف ہو گئی۔ کھانے کے دوران جہانزیب اسرت کو نوٹ کر رہا تھا جو روشانے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں جہانزیب کو یہ بات ناگوار گزری تھی۔ وہ بے ساختہ روشانے کو پکار اٹھا، روشانے پانی دینا۔ روشانے نے حیرت سے جہانزیب کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں کیا تھا وہ سمجھ نہیں سکی۔ گلاس میں پانی ڈال کر اس نے جہانزیب کی طرف بڑھا دیا۔ کھانا کھانے کے باوجود وہ تب تک وہاں سے نہیں اٹھا جب تک روشانے بچوں کو لے کر چلی نہیں گئی۔ وہ آئمہ کو کارٹون لگا کر دے رہی تھی جب جہانزیب وہاں پر آیا۔ جب انسان 4 لوگوں میں موجود ہو تو اسے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے۔ وہ اس کا بازو جکڑے کہہ رہا تھا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ جہانزیب نے ایک دم سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ سوری میں، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا وہ خود وہاں سے ہٹ گئی۔ اس کے پیچھے کھڑے ہنی کو پاپ کی حرکت ناگوار گزری تھی۔ آپ نے میری ماما کو ہرٹ کیا ہے، غصے سے کہتا وہ روشانے کے پیچھے بھاگا تھا۔ رات کو ڈنر کے بعد سب کے درمیان نہیں بیٹھی تھی۔ کچھ کام سے فری ہو کر وہ آئمہ کو لیے روم میں آ گئی۔ بچوں کو یونیفارم ماسی رکھ گئی تھی۔ ان کی چیزیں چیک کر کے وہ آئمہ کے پاس ہی لیٹ گئی جو منہ میں فیڈر لیے لیٹی تھی۔ اسے لیٹتا دیکھ کر وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ روشانہ آہستہ سے اس کے بال سہلانے لگی۔ مما آپ کو چھوٹی دادو بلا رہی ہیں، زین بند ہوتی آنکھوں سے کہتا اس کے دوسرے کندھے پر سر رکھ کر بولا۔ وہ سب انہیں چھوٹی دادو ہی کہتے تھے، جبکہ اسرت کو چاچو۔ وہ اٹھنے لگی تو دونوں نے اسے پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر رک جائیں، زین کی نیند میں ڈوبی آواز پر وہ مسکرا دی۔ آئمہ بھی آنکھیں موندے فیڈر ختم کرنے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر میں جب وہ دونوں سو گئے تو ان پر کمبل ڈالتی، لائٹس آف کرتی باہر آ گئی۔ سوری وہ بچوں کو نیند آ رہی تھی۔ وہ طاہرہ کے پاس بیٹھتے ہوئے منمنائی، کوئی بات نہیں، جہانزیب بھی تمہاری بیوی نہ تو ہاتھوں میں کچھ ڈالتی ہے اور نہ ہی گلے میں کچھ پہنتی ہے۔ تم نے بتایا نہیں ہے کیا کہ اسے شادی شدہ لڑکیاں ایسے نہیں رہتی؟ پھپھو اس کا تفصیلی جائزہ لیتی ہوئی بولی۔ اس نے ایک نظر روشانے پر ڈالی جو نظریں جھکا ہی بیٹھی تھی۔ اماں یہ تو شروع سے ہی سمپل رہتی ہیں، یونیورسٹی میں بھی کوئی بناؤ سنگار نہیں کرتی تھی۔ اسرت کے بولنے پر طاہرہ اور فیاض احمد مسکرا گئے جبکہ وہ خاموشی رہی۔ جہانزیب کو یہ ذکر اچھا نہیں لگا۔ بیٹا اب تم شادی شدہ ہو اس لیے سچ بن کر رہا کرو، شوہر کو اچھا لگے گا۔ وہ اس کی تھوڑی کو اونچا کر کے بولی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔
سب باتوں میں مگن ہوئے تو اچانک اس نے ٹائم دیکھا، 12:30 ہو رہے تھے۔ وہ اٹھ کر زمر اور ہنی کے پاس آئی جو کارٹون دیکھ رہے تھے۔ اس نے ٹی وی آف کر دیا۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے، اٹھ جاؤ دونوں، کل اسکول بھی جانا ہے۔ اس کی بات پر زمر تو اٹھ گیا مگر ہنی اس کے سامنے بازو پھیلا دیے۔ اس نے مسکرا کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ بڑے ہو گئے ہو اب، وہ اس کے بال چلاتے ہوئے بولی۔ مما یہ بٹرنگ کر رہا ہے، آج آپ میرے ساتھ سوئیں گی۔ آج میری ٹرن ہے، زمر اس کا ہاتھ پکڑے بولا تو وہ مسکرا دی۔ ان کے جانے کے بعد طاہرہ جہاں زیب سے مخاطب ہوئی۔ کیا مطلب کہ میری ٹرن ہے؟ کیا وہ بچوں کے روم میں سوتی ہے؟ ان کے سوال پر وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ سامنے نظر پڑی تو اسد اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اپنے روم میں ہی سوتی ہے، بس انہیں سلانے گئی ہے، وہ نظریں جھکائے بولا۔ وہ اسد کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھ ابھی لگی ہی تھی کہ کسی نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ بندی بندی آنکھوں سے سامنے جہاں زیب کو دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ روم میں چلو، اس کی بات پر اس نے ہونکو کی طرح اس کا چہرہ دیکھا۔ پھپھو کو شک ہو رہا ہے ہمارے رشتے پر، میں نہیں چاہتا کہ کوئی فساد بنے، اس لیے اٹھو اور روم میں چلو۔ وہ سختی سے بولا تو مجبوراً اسے اٹھنا پڑا، مگر اپنے ساتھ وہ آئمہ کو اٹھانا نہیں بھولی تھی۔ جہاں زیب چینج کر کے آیا تو وہ آئمہ کو بیڈ پر لٹا کر اس کے ایک طرف تکیہ رکھ چکی تھی، خود وہ صوفے پر سو رہی تھی۔ جہاں زیب ایک گہری سانس لے کر بیڈ کی طرف آ گیا۔ طاہرہ کو آئے آج 5واں دن تھا۔ ان کا رویہ روشانی کے ساتھ بہت اچھا تھا، بس اسد اس کی سمجھ سے باہر تھا، جو جہاں زیب کے سامنے ہی اس سے فری ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ آگے پیچھے وہ بالکل صحیح رہتا تھا۔ وہ صبح سے کام میں لگی ہوئی تھی کیونکہ بابا کچھ ریلیٹیو دوپہر کو کھانے پر انوائٹڈ تھے۔ ملازمہ چھٹی پر تھی تو سارا بوجھ اس پر آ گیا تھا۔ سب کو لنچ کروا کر کاموں سے فری ہو کر وہ بچوں کے روم کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں آئمہ مل گئی۔ اس کی فیڈر کی فرمائش پر وہ اسی لیے روم میں آ گئی۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر فیڈر پیٹتی تھی، سو وہ بیڈ پر ہی لیٹ گئی۔ آئمہ کے ساتھ وہ خود بھی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ جہاں زیب آج جلدی واپس آ گیا تھا، لنچ میں وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی آیا تھا۔ روم میں آتے ہی آئمہ کے ساتھ اسے بیڈ پر سوتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کے چہرے پر پھیلا سکون اسے اٹریکٹ کر رہا تھا۔ کوئی سادگی میں بھی اتنا اچھا کیسے لگ سکتا ہے، وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کی گندمی رنگت اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ بے خودی میں قدم اٹھاتا وہ اس کے پاس آیا اور وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ روشانی کے پرسکون چہرے کو تک رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ روشانی کے اوپر سے ہوتا ہوا اس کے قریب ہی بیڈ پہ رکھا ہوا تھا۔ اس کی نظر کا ارتکاز تھا یا کچھ اور کہ وہ کھسکھا کر اٹھ گئی۔ اپنے قریب بیٹھے جہاں زیب کو دیکھ کر وہ ایک لمحے میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جہاں زیب بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ کچھ بھی کہے بنا وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا مگر روشانی کے الفاظ نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ سوری، آئندہ اپنے اوقات یاد رکھوں گی، شرمندہ لہجے میں کہتی وہ روم سے باہر نکل گئی۔ جہاں زیب ایک قدم بھی اٹھا نہ سکا۔ وہ ساری رات اس نے روشانی کے انتظار میں کاٹ دی تھی مگر وہ نہیں آئی تھی۔ وہ اسے ایکسکیوز کرنا چاہتا تھا مگر اس نے موقع ہی نہیں دیا۔ صبح وہ بچوں کے روم سے نکلی تو جہاں زیب اسے دیکھ کر رہ گیا۔ روشانی، جیم پاس کر دیں پلیز، وہ ہنی کو لقمہ بنا کر دے رہی تھی جب اسجد نے اسے پکارا۔ اس نے بنا اسے دیکھے جیم اس کی طرف بڑھا دیا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں روشانی کو بھابھی کہنا چاہیے؟ جہاں زیب کی بات پر سب نے اسے چونک کر دیکھا تھا سوائے روشانی کے۔ طاہرہ تو منہ جھکائے مسکرا دی۔ وہ مجھ سے چھوٹی ہیں اور اصل بات تو یہ کہ مجھے روشانی کا نام بہت پسند ہے، اسجد نے ڈٹائی سے مسکرا کر کہا۔ بھابھی کہے یا روشانی کیا فرق پڑتا ہے بیٹا، فیاض احمد نے بات ہی ختم کر دی۔ روشانی بچوں کو ناشتہ کروا کر باہر گاڑی تک چھوڑنے آئی تھی۔ آئمہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ گاڑی کے گیٹ پر نکلنے پر جو ہی مڑی اسے پیچھے کھڑے جہاں زیب سے ٹکراتے بچی۔ سوری، مدھم سا کہتی وہ سامنے سے ہٹ گئی۔ رات وہ کافی لیٹ کمرے میں آئی تھی۔ جہاں زیب صوفے پر فائلز بکھرائے بیٹھا تھا۔ اس نے سوئی ہوئی آئمہ کو بیڈ پر لٹانا چاہا تو جہاں زیب نے اسے لے کر صوفے پہ لٹا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ اس کے دونوں بازو تھام چکا تھا۔ روشانی کے دل میں ایک ٹیس اٹھی تھی۔ کچھ بھی کہے بنا جہاں زیب نے اسے جھٹکے سے خود سے لگا لیا۔ آج میں تمہیں تمہاری اوقات بتانا چاہتا ہوں، تمہاری حیثیت کا تعین کرنا چاہتا ہوں، نرمی سے کہتے ہوئے اس نے روشانی کو اپنے اندر کھینچ لیا۔ کسی بھی مزاحمت کے بغیر خود سپردگی کر چکی تھی۔ صبح وہ اٹھی تو جہاں زیب بیڈ کے بیک سے ٹیک لگائے بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا تو جہاں زیب نے اس کے کندھوں پر زور دے کر اسے دوبارہ لٹا دیا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے جھک کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ تم سے کچھ کہنا ہے روشانی، وہ اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولا۔ پلیز کچھ مت کہیے گا، آپ کے رویوں اور کل کے عمل نے مجھ پر بہت کچھ واضح کر دیا ہے، وہ خود کو کمپوز کرتی کہہ کر اٹھی بیٹھی تھی۔ جہاں زیب نے ناچمتی سے اسے دیکھا۔
مجھ تک پیش قدمی آپ نے صرف اس لیے کی ہے کیونکہ میں آپ کے بچوں کی ضرورت ہوں۔ مجھ پر اپنی مہر لگائیے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ میرا کردار ہلکا ہے۔ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہیں آپ کی کزن کے ساتھ اس سے آگے وہ بول نہیں سکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ بولتی تو بکھر جاتی۔ اس کے سامنے بکھرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں اس گھر میں لائی ہوں آپ کے بچوں کے لیے گئی تھی۔ یہ بات مجھے یاد ہے اور رہے گی۔ آپ نے میری اوقات کا تعین اسی دن کر دیا تھا جب میں نے پہلی دفعہ یہ دروازہ کراس کیا تھا۔ آج نصیحت بھی بتا دی ہے۔ آپ کی ضرورت پوری کرنا میرا فرض ہے کہ میں آپ کے نکاح میں ہوں، اس لیے آگے بھی اپنی اوقات اور حیثیت یاد رکھوں گی۔ بھرائی ہوئی آواز میں کہتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ جان زیب نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس نے اس کی طرف پیش قدمی جن وجوہات کی وجہ سے کی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی جو وہ کہہ گئی تھی۔ ایک تلخ تجربے نے اسے کیا بنا دیا تھا۔ زین، مما کہاں ہیں آپ کی؟ طاہرہ کے سوال پر ٹیبل پہ آتے جہان زیب نے بھی زین کو دیکھا تھا۔ مما کو بھوک نہیں ہے، ان کی طبیعت بھی خراب ہے۔ زمر کے کہنے پر وہ گہرا سانس لیتا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے روشانے کو؟ فیاض احمد پریشانی سے بولے۔ بخار ہے بابا، وہ کہتے ہی پانی کا گلاس منہ کو لگا گیا۔ تو کوئی میڈیسن دو نا، اسے ناشتہ کراؤ۔ پھپھو کے کہنے پر اس نے نظر پلیٹ پر مرکوز کر دی۔ اسے ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے، کل کی وجہ سے تھک گئی تھی، ویسے بھی بچوں کے پیچھے سارا دن لگی رہتی تھی۔ وہ رساں سا کہتا ہوا پلیٹ پر جھک گیا۔ فیاض احمد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آفس جانے سے پہلے وہ ماسی سے اسے ڈسٹرب نہ کرنے کا کہہ کر آفس چلا گیا۔ شام کو وہ آیا تو پھپھو سے پتہ چلا کہ ابھی بھی بخار ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کہاں ہوگی، سو سیدھا بچوں کے روم میں آ گیا۔ وہ آئمہ کو اس کی میڈیسن دے رہی تھی۔ بابا، ہنی کی آواز پر وہ چونکی ضرور تھی مگر مڑ کر نہیں دیکھا۔ آج تو آپ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلیں گے نا؟ ہنی کے سوال پر وہ ہنس دیا۔ ٹھیک ہے چلو لان میں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ تینوں دوڑتے ہوئے باہر نکل گئے۔ روشان آئمہ کو لٹا کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ چیزیں سمیٹ کر لوٹی تب بھی وہ وہیں کھڑا تھا۔ پھپھو نے بتایا تھا کہ بخار ہے تمہیں، وہ بولا مگر روشان خاموش رہی۔ جب وہ کمرے سے نہیں گیا تو اسے بولنا پڑا۔ اسد اور بابا گھر نہیں ہیں، پھپھو بھی اپنے روم میں ہوں گی، اس لیے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ہنی اسے بلانے آ گیا۔ رات بھی وہ بچوں کے پاس ہی سونے کے لیے آئی تھی۔ ابھی وہ سب کو سلا کر آئمہ کے پاس آئی تھی کہ جہاں زیب آ گیا۔ روم میں چلو، آئمہ پر نظریں جمائے وہ اس سے بولا۔ وہ بیڈ سے اتر کر آئمہ کو اٹھانے لگی تو جہاں زیب نے اسے آئمہ کو لے کر زمر کے ساتھ لٹا دیا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ روم سے نکلا تو پہلا سامنا اسد سے ہوا۔ وہ کچن سے نکل رہا تھا۔ جہاں زیب اسے اگنور کرتا روشانی کو لے کر آگے بڑھ گیا جبکہ اسد پرسوچ انداز میں اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر آرام کرنے کا کہتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ وہ واپس آیا تب تک وہ بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ بالوں کو برش کرتا ہوا اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ روشان یک ٹک چھت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں کیوں لائی گئی تھی، یہ سوچ ہی تکلیف دہ تھی۔ جہاں زیب نے ہاتھ بڑھا کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ لائٹس آف کر کے اس نے روشانے کے گرد ایسار کھینچا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سو جاؤ روشانے، اور اس نے آنکھیں موند لی۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے۔ اسد تو 10-12 دن رہ کر واپس چلا گیا تھا مگر پھپھو وہیں تھی۔ انہیں تقریباً 2 ماہ ہو گئے تھے وہیں رہتے ہوئے۔ روشانے کی زندگی میں فرق آیا تھا۔ اب جہاں زیب اس سے فرمائشیں کرنے لگا تھا، اس سے مشورے لیتا تھا، بچوں کے ساتھ اسے آؤٹنگ پر لے جاتا تھا مگر کبھی کبھی وہ اس کے رویے سے پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اسے لے کر بہت زیادہ پازیٹیو تھا۔ شاپنگ مال ہو یا کوئی ریسٹورانٹ، اسے مخاطب کرنے والے کو جواب وہ خود دیا کرتا تھا۔ حد سے زیادہ کوشش کرتا تھا کہ کسی سے بات نہ کرے۔ یہ سب باتیں اسے پریشان کر دیتی تھی۔ روشانے، بیٹا آئمہ کی اپائنٹمنٹ ہے آج، جہاں زیب کو بتا دیا تھا نا؟ وہ جو ہال میں بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی، ان کی بات پر چونک کر جواب دیا۔ جی پاپا، وہ انہیں چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے بولی جو ابھی بھی ماسی رکھ گئی تھی۔ یہاں بیٹھے ہوئے اس کا پریشان چہرہ دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ ان کے پاس رکھے سنگل سیٹر صوفے پر بیٹھ گئی۔ جہاں زیب کا رویہ ٹھیک نہیں ہے کیا؟ اب تو ٹھیک ہے بابا، پر وہ بولتے بولتے رک گئی۔ پر کیا؟ اس کی ہچکچاہٹ دیکھ کر وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ بتاؤ بیٹا کیا بات ہے؟ وہ بہت عجیب بیہیو کرتے ہیں بابا، کوئی مجھ سے بات کرے تو انہیں برا لگتا ہے، یہاں تک کہ ڈرائیور، شاپ کیپر کسی سے بات نہیں کرنے دیتے۔ عجیب انسیکیورٹی ہے۔ کیا میں اتنی بری ہوں کہ وہ مجھ پر شک کرتے ہیں؟ کیا میرا کردار مشکوک ہے ان کے لیے؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے پوچھ رہی تھی کیونکہ رات کو ہی تو ڈنر پر ویٹر سے اسے مخاطب کرنے پر وہ بھڑک گیا تھا۔ نہیں میرا بچہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم جانتی ہو وہ کون سی اہم بات ہے جس کی وجہ سے ہم نے تمہیں گھر تک لے آئے، تمہاری منت تک کی تھی؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر پوچھ رہے تھے جو پلکوں پر آنسو لیے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہارا کردار، یہ بہت مضبوط ہے بیٹا، تمہاری تربیت بہت اچھی ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ تم اس جگہ ہو۔ وہ گھامڑ بھی جانتا ہے یہ سب، اس لیے وہ تمہیں اپنی بیوی کا مقام دے سکا ہے۔
جس دن میں نے تم سے شادی کی بات کی تھی نا آفس میں، اس دن اس نے تمہاری نیک نیتی اور کردار کی گواہی دی تھی۔ اس دن میرا فیصلہ اٹل ہو گیا کہ اس گھر میں تم ہی آؤ گی۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولے۔ ہاں میں مانتی ہوں وہ انسیکیور ہے، مگر اس کی بھی وجہ ہے۔ روشانی نے وجہ حارث کی ماں ہے۔ میں نے اور اس کی ماں نے بہت چاہ کر اس کی شادی اپنی بھتیجی سے کی تھی۔ صبا رشتے میں میری بھتیجی لگتی ہے۔ ہم بہت خوش تھے اس رشتے سے۔ جہاں زیب نے میرا مان رکھا اور اس سے بیاہ کر گھر لے آیا۔ صبا کو امیر گھر کی بہو بننا تھا، سو اس کی خواہش پوری ہوگی۔ جہاں زیب نیک نیتی سے اپنا رشتہ نبھا رہا تھا۔ ہر مہینے صبا کو اچھی اچھی شاپنگ کرنی ہوتی تھی۔ گھر پر تو وہ کھانا ہفتے میں ایک ہی دن کرتی ہوگی۔ وہ آزاد پرندہ تھی جسے جہاں زیب کی روک ٹوک پسند نہیں تھی۔ شروع میں جب جہاں زیب کو احساس ہوا تو اس نے ٹوکنا چھوڑ دیا۔ جب ہنی ہونے والا تھا تو اس نے صبا کو ٹوکنا چاہا۔ وہ باپ تھا، اپنے بچے کا اور اس کا بھلا چاہتا تھا، مگر اسے یہ روک ٹوک قید کرنا لگا۔ جہاں زیب نے بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانی۔ دراصل وہ غلط راہوں پر نکل گئی تھی جہاں اس کی واپسی ناممکن تھی۔ اسے اپنے دوست کے بھائی سے محبت ہو گئی تھی۔ ہم سب اسے بچہ سمجھ کر کچھ نہیں کہتے تھے، مگر وہ اندر ہی اندر ہمیں دھوکہ دے رہی تھی۔ اس بات کا ادراک ہمیں تب ہوا جب جہاں زیب اپنے کسی ورکر کو لے کر ہاسپٹل گیا۔ وہاں صبا کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کے پیچھے گیا تو پتہ چلا کہ وہاں اصفر کے ساتھ آئی تھی۔ وہ لوگ ہنی سے جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ تب میرا جوان جہاں بیٹا ایسا ٹوٹا کہ جڑ ہی نہ سکا۔ میں نے اور جہاں زیب کی ماں نے صبا کو بہت سمجھایا مگر اس نے کسی کی نہیں سنی۔ جہاں زیب نے اس سے بہت برداشتہ ہو گیا تھا۔ اس نے صبا کو آزاد کرنے کی شرط رکھی تھی کہ وہ ہنی کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ہنی کی پیدائش کے بعد وہ ہاسپٹل سے ہی اپنے دوست کے گھر چلی گئی۔ جہاں زیب نے وہیں پیپرز بھیج دیے تھے۔ تب سے وہ اس عورت ذات پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اسے شاید اتنا دکھ نہ ہوتا اگر وہ اس کی بیوی ہوتی، مگر دھوکہ ایک ماں نے دیا تھا، اس کا اعتبار توڑا تھا۔ میرے بچے کو وہ توڑ گئی تھی۔ روشانے وہ کہتا تھا کہ صبا اس سے کہہ دیتی کہ آگے اس کے ساتھ نہیں چل سکتی، یوں اس کا اعتبار نہ توڑتی۔ وہ رو دیے تھے۔ کہا تھا نا مجھے اس طرح سوتے ہوئے مت چھوڑ کر جانا، مجھے بے شک جگا دینا، بتا دینا۔ محبت کے سفر میں ساتھ میرے چل نہیں سکتے، جدائی کے بحر میں ساتھ میرے چل نہیں سکتے۔ تمہیں راستہ بدلنا ہے، میری حد سے نکلنا ہے۔ تمہیں کس بات کا ڈر تھا، تمہیں جانے نہیں دیتا، کہیں پر قید کر لیتا۔ ارے پاگل، محبت کی طبیعت میں زبردستی نہیں ہوتی۔ جسے رشتے بدلنا ہوا اسے راستے بدلنے سے، جسے حد سے نکلنا ہوا اسے حد سے نکلنے سے۔ نہ کوئی روک پایا ہے، نہ کوئی روک پائے گا۔ تمہیں کس بات کا ڈر تھا، مجھے بے شک جگا دیتے، میں تم کو دیکھ ہی لیتا، تمہیں کوئی دعا دیتا، کم از کم یوں تو نہ ہوتا۔ تمہارے بعد کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں باقی، مگر کھونے سے ڈرتا ہوں، میں اب سونے سے ڈرتا ہوں۔ شانے نے برستی آنکھوں سے انہیں دیکھا، جن کے چہرے پر ایک کرب تھا۔ طاہرہ جو نہ جانے کب ادھر آ نکلی تھی، بھائی کے پاس بیٹھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے لگی۔ روشانے اس سے محبت اور توجہ کی ضرورت ہے بیٹا، وہ یہ سب اس لیے کر رہا ہے کیونکہ تم صرف بیوی اور ماں کے فرائض ادا کر رہی ہو۔ وہ تمہاری ممتا پر شک نہیں کر رہا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم بچوں سے محبت کرتی ہو۔ وہ تم پر شک کر رہا ہے کیونکہ تم اس سے محبت نہیں کرتی۔ اس سے محبت کرو روشانے، اس نے جو زیادتیاں کی ہیں ان کو بھلا کر آگے بڑھو۔ اپنی انا کو اپنے رشتے میں جگہ مت دینا بیٹا، تم خود اس کی طرف پیش قدمی کرو، دیکھنا سب کچھ بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے ہاتھ ہمیں سے سمجھا رہی تھی۔ کرو گی نا یہ سب، وہ ایک آواز سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تبھی جہاں زیب کی گاڑی کا ہارن بجا تو وہ آئمہ کو لینے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب مجھے سب ٹھیک ہوتا نظر آ رہا ہے بھائی، میں نے کہا تھا نا کہ اسد کی مدد جہاں زیب کو آگے بڑھنے میں مدد دے گی۔ اب دیکھیے گا صبا کا سچ روشانے کو آگے بڑھنے میں مدد دے گا، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی بات پر فیاض احمد مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ آئمہ کو لے کر باہر آئی تو وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ سلام کر کے آئمہ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر سیٹ بیلٹ باندھنے لگی۔ تم روئی ہو؟ جہاں زیب کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مبہم سا مسکرا کر نفی میں گردن ہلا دی۔ آئی ایم سوری، کل رات مجھے غصہ آ گیا تھا، وہ شرمندہ سا بولا۔ کوئی بات نہیں، یہ فائل۔ وہ آئمہ کی فائل ڈیش بورڈ پر رکھ کر پیچھے ہو گئی۔ جہاں زیب چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گاڑی گھر سے نکال کر لے گیا۔ رات بچے کو سلا کر وہ اپنے روم کی طرف جا رہی تھی۔ کل آف تھا اس لیے بچوں نے اینگری برڈ مووی لگائی تھی جو اسے بھی ساتھ بیٹھ کر دیکھنی تھی۔ اس چکر میں رات کے 2 بج چکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ جہاں زیب 2 دفعہ وہاں کا چکر لگا چکا ہے۔ روم میں آئی تو اسے سوتے پایا۔ اس نے مسکرا کر بیڈ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جہاں زیب کو سوتے ہوئے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اسے اپنے ہاتھ پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔
جسے ہی آنکھیں کھولی تو سامنے روشانی کو پایا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تکیے پر پھیلا رہی تھی۔ اس کے دیکھنے سے پہلے وہ آنکھیں بند کر کے سوتا بنا۔ روشانی نے اس کے بازو پر سر رکھ کے آنکھیں موند گئی۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ سو چکی ہے تو اس نے آنکھیں کھول کر بہت ہی قریب سے اس دشمن جان کو دیکھا۔ اسے اس کی حرکت پر خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ رات کو سوتے ہوئے خود اس کا سر اپنے بازو پر رکھتا تھا۔ آج اس نے خود یہ کام کیا تھا۔ وہ اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیا، پھر جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ روشانی کو اس کا احساس نیند میں بھی ہو گیا تھا۔ اس نے کروٹ پر ڈھل کر ماتھا اس کے سینے پر ٹکا دیا، جہاں زیب نے اس کے گرد حصار کھینچ کر آنکھیں موند لی۔ ماما چلے نا۔ زمر نے تیسری دفعہ یہی بات کی تو وہ سب کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میری جان، بابا آفس میں شام کو چلیں گے، تب آپ لوگوں کا سامان بھی لے آئیں گے۔ نہیں نا، ابھی چلیں۔ وہ ضد کرنے لگا تو فیاض احمد بول اٹھے، کیا ہوا ہے بھائی، آج ہمارا بیٹا ضد کیوں کر رہا ہے؟ نانو دیکھیے نا، ماما کو کہا ہے کہ ہم نے لنچ باہر کرنا ہے، مگر یہ مان ہی نہیں رہی۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دی۔ کیوں نہیں مان رہی ہو بھائی، لے جاؤ بچوں کو۔ مگر بابا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی چاروں بچے سے منانے لگے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو ریڈی ہو جاؤ۔ وہ انہیں کہہ کر خود بھی چینج کرنے کے لیے اٹھی۔ آپ بھی چل رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ وہ فیاض احمد سے بولی۔ مجھے تو معاف ہی رکھو بیٹا، وہ مسکرا کر کہتے اپنے روم میں چلے گئے۔ وہ بھی کچھ سوچ کر اپنے روم کی طرف چلی گئی۔ وہ کسی فائل پر جھکا کام کر رہا تھا جب آفس کا دروازہ نوک ہوا۔ اس کے یس کہنے پر روشانی اندر آئی۔ جہاں زیب اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ ہنس دی۔ تم یہاں؟ میں کیا آپ کے آفس نہیں آ سکتی؟ وہ شرارت سے کہتی اس کی چیئر کی طرف آ گئی۔ لنچ بریک ہونے والی ہے، اس لیے ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ وہ اس کا کوٹ اسے تھماتے ہوئے بولی۔ ہم کون اور جانا کہاں ہے؟ میں اور بچے۔ انہوں نے صبح سے ضد پکڑ رکھی ہے کہ انہیں لنچ باہر کرنا ہے۔ وہ اب اس کے سامنے رکھی فائل کو بند کر رہی تھی۔ جہاں زیب نے کرسی کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ تو تم لے جاتی انہیں، وہ سرسری انداز میں بولا، جی تاکہ وہ پلے لینڈ میں مصروف ہو جاتے اور میں بور ہوتی۔ وہ میز سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ جہاں زیب نے اس پر ایک گہری نظر ڈالی۔ اب چلے نا، وہ اس کی نظروں سے پزل ہو کر بولی۔ جہاں زیب نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے اوپر چیئر پر گرا لیا۔ کیا چاہتی ہو؟ وہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتا ہوا بولا۔ لنچ پر چلیں ہمارے ساتھ۔ وہ اسی پوزیشن میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ میں لنچ کی بات نہیں کر رہا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ جہاں زیب بچے گاڑی میں ویٹ کر رہے ہیں۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر جہاں زیب نے گرفت مضبوط کر دی۔ یہ سب مت کرو، میرے اندر مزید برداشت نہیں ہے، وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا تو اس نے حیرت سے جہاں زیب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خوف تھا، وہ بھی اسے چھوڑ جائے گی۔ ایک دم روشانی کے چہرے پر سختی دار آئی، پھر جھٹکے سے اس پر سے اٹھ گئی۔ سوری، میں نے آپ کا ٹائم ویسٹ کر دیا، اسپاٹ لہجے میں کہتی وہ آفس سے باہر نکل گئی، جبکہ جہاں زیب سر ہاتھوں میں دیکھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا مگر وہ ناراض ہو گئی تھی۔ وہ لوگ لنچ کر کے لوٹے تو فیاض احمد اسٹڈی میں تھے۔ طاہرہ 2 دن پہلے ہی جا چکی تھی، تو وہ بچوں کو کھیلتا چھوڑ ماسی کو ان کا خیال رکھنا کہہ کر روم میں آ گئی۔ چینج کر کے نکلی تو جہاں زیب سامنے ہی بیٹھا تھا۔ اسے نظر انداز کر کے وہ باہر جانے لگی تو سامنے آ گیا۔ سوری، وہ اس کے ہاتھ تھام کر بولا۔ اچھا نا، آئندہ خیال رکھوں گا، وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر بولا۔ جہاں زیب، آپ مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ دکھ سے بولی۔ آپ کو میرے جذبوں پر شک کیوں ہے؟ میں آپ کے ساتھ ایک نارمل لائف گزارنا چاہتی ہوں، زندگی بھر ایسی آپ کی قیدی میں رہنا چاہتی ہوں، آپ کے اور بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی چاہتی ہوں۔ وہ اس کے دل پر ہاتھ رکھے اس کے ساتھ لگی کہہ رہی تھی، پلیز مجھ پر شک مت کیا کریں، خود بتائیں میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گی، پلیز ہمارے رشتے کو بے اعتبار مت کریں۔ وہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی تو اس نے روشانی کا ماتھا چوم لیا۔ میں یہ سب جان کر نہیں کرتا روشانی، میں بھی اس سب سے تھک چکا ہوں، نارمل رہنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہوں، مگر ماسی بہت سے وسوسوں پیدا کر دیتا ہے، وہ بے بسی سے بولا۔ روشانی نے آپ کی ہے جہاں زیب، اور آپ کی ہی رہے گی، وہ مضبوط لہجے میں بولی تو مسکرا دیا۔ روشانی نے دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ دونوں جہاں زیب کے دوست اسد کی شادی پر آئے تھے، وہ اسے سب سے ملوا رہا تھا، تبھی اسد کی امی اور بہن بھی ادھر آ گئی۔ اس نے ان سے بھی اس کا انٹروڈکشن کروایا۔ جہاں زیب بھائی، آپ کی وائف بہت پیاری ہیں۔ اسد کی بہن کے کہنے پر وہ دونوں مسکرا دی اور دونوں سے ساتھ لے کر آگے بڑھ گئی۔ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا جب اس نے کچھ فاصلے پر کھڑے شخص کو روشانی کو دیکھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ روشانی سب سے انجان اسد کی بہن سے باتوں میں مصروف تھی، جبھی جہاں زیب وہاں آیا۔ رمشا، ہمیں چلنا ہوگا، وہ روشانی کا ہاتھ تھام کر بولا۔ مگر بھائی، ابھی تو آئے ہیں آپ، تھوڑی دیر تو رک جائیں، وہ حیرت و پریشانی سے بولی۔ سوری بٹ ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے تو ہمیں نکلنا ہے، تم پلیز میری طرف سے اسد سے ایکسکیوز کر لینا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، اس کا ہاتھ تھامے ہی باہر لے آیا۔ وہ بھی خاموشی اور خفگی سے گاڑی میں بیٹھ گئی، جانتی تھی کہ اس کی وجہ وہ اسے واپس لے کے جا رہا ہے۔
کچھ کھاؤ گی؟ اس کے سوال پر اس نے ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے ہی نہیں کہا تھا۔ جہانزیب جانتا تھا کہ وہ ناراض ہو چکی ہے۔ ایک لانگ ڈرائیو کے بعد وہ گھر پہنچے تھے۔ بچے فیاض احمد کے روم میں تھے۔ وہ دونوں اپنے روم میں آ گئے تاکہ باس پرس نہ ہو۔ وہ چینج کرنے جانے لگی تو اس نے روشانی کا ہاتھ تھام کر اپنے سامنے کر لیا۔ ناراض ہو؟ نہیں، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی تو مسکرا دیا۔ سوری تب کیا کریں جب آپ اگلی دفعہ ایسا نہ کرنے کا عہد کریں۔ آپ اگلی دفعہ بھی ایسا ہی کریں گے؟ میرا کیا ہے، خود ہی عادی ہو جاؤں گی، وہ خفگی سے بولی تو جہانزیب نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیا کروں یار، وہ تمہیں دیکھ رہا تھا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ رہی تھی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ روشانے، میں اسے دیکھ رہی تھی، اس نے سختی سے اپنا سوال دہرایا۔ نہیں تو پھر آپ کو کیوں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ وہ روحانسی سی ہو کر بولی۔ مجھے خود پر یقین نہیں ہے، وہ بے بسی سے بولا۔ روشانے ایک دم سے اسی گلے لگ گئی۔ ایسا مت کہا کریں۔ اچھا چھوڑیں یہ سب، میں چینج کر لوں، پھر ہم کافی پیتے ہیں، وہ کہہ کر چینج کرنے چلی گئی جبکہ وہ کمرے سے باہر۔ وہ واپس آئی تو جہانزیب روم میں نہیں تھا۔ اپنی چیزیں سمیٹ کر وہ باہر ہی نکلنے لگی تھی کہ سامنے سے اس کے 2 مگ کافی کے لاتے ہوئے نظر آیا۔ وہ مسکرا کر رک گئی۔ میں بنا لیتی، وہ اس سے کپ تھامتے ہوئے بولی۔ تم نے بنائی میں نے بنائی ایک ہی بات ہے۔ وہ ٹیرس پہ کھڑے کافی پی رہے تھے جب جہانزیب نے اسے پکارا۔ تمہاری فیملی، جب سے تم یہاں آئی ہو تمہارا کوئی ریلیٹیو تم سے ملنے نہیں آیا؟ ابو کے بعد کسی نے تعلق رکھنا پسند ہی نہیں کیا کہ ہمیں ان کے ساتھ آگے ہاتھ نہ پھیلا دیں۔ بس امی تھی، وہ بھی یہاں آنے سے پہلے ابو کے پاس چل گئی۔ وہ عام سے لہجے میں کہہ کر خاموش ہوگی۔ تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ یہ سب تو قسمت کا لکھا تھا، اسے میں بدل نہیں سکتی تھی، سو صبر کر لیا۔ ویسے بھی ہم نے ہر دکھ کو محبت کی عنایت سمجھا، ہم کوئی تم تھے جو دنیا سے شکایت کرتے؟ وہ مسکرا کر کہتی کافی کا سپ لینے لگی۔ جہانزیب اسے دیکھنے لگا، نہ جانے وہ اسے دیکھتا ہوا کہاں کھو گیا۔ جہانزیب واپس آ جائیں، کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے، وہ اس کے سامنے چٹکی بجا کر بولی تو ہوش میں آیا۔ تم بہت بریو ہو اور میں بہت بزدل، وہ آہستہ سے بولا۔ آخری بات دل میں کہی تھی۔ فیاض احمد کو جب پتہ چلا کہ وہ شادی سے جلدی لوٹ آئے ہیں تو انہیں کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ جانتے تھے کہ بیٹے کا دماغ اکترا ایسے نہیں جائے گا، سو کچھ سوچ کر پرسکون ہو گئے۔ روشانے زمر کی فرمائش پر پزا بیک کر رہی تھی جب ماسی کچن میں آئی۔ بیٹا، وہ اسد صاحب آئے ہیں، وہ سر ہلا کر اسے بیٹھنے کا کہہ کر کام میں مصروف ہو گئی۔ گھر پر بڑے صاحب نہیں ہیں، ان کے اطلاع پر وہ ہاتھ صاف کرتی باہر آئی۔ اسد اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، جو دوپٹہ سر پر جمائے اسے سلام کر رہی تھی۔ ماسی اس کے لیے چائے کا انتظام کرنے چلی گئی۔ جہانزیب کہاں ہے؟ وہ آفس ہیں، وہ زمین کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جانتی تھی کہ اس کی نظریں اسی پر ہیں، اور ماموں وہ بھی۔ بچے بھی نظر نہیں آ رہے، اسکول ہیں، یعنی گھر پر صرف ہم موجود ہیں۔ یہ بات پر روشان نے پھرتی سے سر اٹھایا۔ مجھے غلط مت سمجھنا روشانے، مگر مجھے تم پسند ہو۔ میں جانتا ہوں کہ جہانزیب کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، وہ شکی مزاج آدمی ہے، تم اس کے ساتھ سروائیو نہیں کر پاؤ گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا بہت خیال رکھوں گا، بہت پیار سے۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں آپ کے ماموں کی بہو، آپ کی کزن کی بیوی اور جہانزیب کے بچوں کی ماں ہوں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ سب؟ شدت جذبات سے اس کی آنکھیں بھر آئی۔ تم صرف بچوں کی وجہ سے یہاں ہو، بچے جو تمہارے ہیں ہی نہیں، تم صرف ماموں کی زندگی تک یہاں ہو۔ جہانزیب کبھی تم پر بھروسہ نہیں کرے گا، تمہیں اس گھر سے نکال دے گا، پھر کیا زندگی ہوگی تمہاری؟ کہاں جاؤ گی؟ وہ تلخی سے بولا۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا، وہ بولی تو وہ ہنس دیا۔ وہ ماضی میں جینے والا شخص ہے، ایک دھوکے کو لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ عقل مندی کا ثبوت دو، اس سے جان خلاصی کراؤ۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ میں جہانزیب کو سب بتا دوں گی۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ وہ تم پر یقین کرے گا؟ وہ کھل کر ہنسا۔ کیا رکھا ہے جہانزیب میں؟ اس سے زیادہ دولت میں تمہیں دے سکتا ہوں، اس کے بچوں کا جو خوراک پال رکھا ہے، اس سے جان چھڑاؤ، میرے ساتھ پرسکون زندگی گزارو۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا تو وہ بے ساختہ 2 قدم دور ہوئی۔ جہانزیب میرے شوہر ہیں، میں ان کی عزت کو داغدار نہیں کروں گی۔ ہاں، ان بچوں کی رگوں میں میرا خون نہیں ہے، مگر وہ میرے بچے ہیں، میں اس گھر کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، پھر میں آج ہی جہانزیب سے کہتا ہوں کہ اس کی بیوی مجھ سے محبت کی دعویدار ہے، دیکھتے ہیں کتنا یقین ہے اسے تم پر۔ اس کا مذاق اڑاتا وہ جہانزیب کا نمبر ملانے لگا۔ روشانے اسے منع کرنا چاہتی تھی، مگر دروازے پر جہانزیب اور بابا کو دیکھ کر بت بن گئی۔ ان کے تاثرات سے واضح تھا کہ وہ سب سن چکے ہیں۔ جہانزیب چلتا ہوا اس تک آیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ روشانے نے بے یقینی سے جہانزیب کو دیکھا جو اسد کا گریبان پکڑے کھڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی سے بدتمیزی کرنے کی؟ وہ ایک دم چیخا تھا۔ جہانزیب، اس نے مجھے بلایا تھا، میں تو… اسد کے جملے منہ میں ہی دم توڑ گئے
اور میری طرف سے بھی اب کلیئر کر لو کہ تمہارے سامنے تمہاری بیوی سے فری ہونے کا مجھے اماں اور ماموں نے حکم دیا تھا۔ میرے دل اور زندگی میں اجالا ہی ہے۔ آج بھی اماں کی وجہ سے یہ سب کرنے آیا تھا اور یہ ہو گیا۔ وہ اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے بولا تو وہ ہنس کر اس کے گلے لگ گیا۔ سوری بوری قبول نہیں کروں گا، بس اچھا سا ڈنر کروا دو، اماں کو اجالا کے لیے منا دو۔ اس کی بات پر دونوں باپ بیٹا ہنس دیے۔ وہ جاگی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے اپنا سر تھام لیا۔ تبھی دروازے کھلنے کی آواز پر اس نے دیکھا تو جہاں زیب اسی کی طرف آ رہا تھا۔ کچھ بھی کہنے سنے بغیر اس نے روشانے کو سینے سے لگا لیا۔ کیوں اتنی ٹینشن لیتی ہو؟ دیکھو زرد رنگ ہو رہا ہے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر بولا۔ مجھے لگا آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ وہ آنسوں سے لبریز آنکھوں سے بولی۔ کیسے نہیں کرتا بھروسہ؟ تم نے تو اعتبار کرنا سکھایا تھا، پھر تم سے بے اعتباری کیسے کرتا؟ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ وہ حسرت، میں صرف آپ کو چاہتی ہوں جہاں سے میں بہت ڈر گئی تھی۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کے رو دی۔ بس جان، سب ٹھیک ہے۔ وہ سب ڈرامہ کر رہا تھا۔ وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا۔ اس نے حیرت سے جہاں زیب کو دیکھا تو وہ اسے سب بتاتا چلا گیا۔ ویسے اس سب میں ایک بات اچھی بھی ہوئی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے بہت جذباتی ہو کر اقرار محبت کیا ہے۔ اس کی بات پر مسکرا دی، پھر خفگی سے بولی۔ آپ نے تو آج تک نہیں کیا۔ ایسا اقرار کروانا چاہتی ہو، عملی یا لفظی؟ وہ شرارت سے بولا۔ صرف لفظی۔ اس کے برجستہ کہنے پر وہ کھل کر ہنس دیا۔ کیوں بھائی، عملی کیوں نہیں؟ وہ تو آپ کرتے رہتے ہیں۔ وہ ایک دم بولتے ہی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ جہاں زیب کا قہقہ بلند ہوا۔ اس نے روشانے کا ماتھا چوما، پھر اسے اپنے اندر سموتے ہوئے لب اس کے کان پر رکھ دیے۔ اس کے سماعتوں میں رس گھلنے لگا۔ محبت زندگی ہے اور تم میری محبت ہو۔ تم ہی ہو بندگی میری، تم ہی میری عبادت ہو۔ تمہارے پیار نے دل میں امنگوں کو جگایا ہے، تمہاری مسکراہٹ نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ تم ہی ہو جینے کی وجہ، تم ہی میری ضرورت ہو۔ تم ہی ہو بندگی، تم ہی میری عبادت ہو۔ نہیں اب کوئی بھی ارماں میرے دل میں تمہیں پا کر، میں اقرار کرتا ہوں محبت کی قسم کھا کر۔ مجھے جو وقت نے بخشا وہ لمحہ خوبصورت ہو۔ تم ہی ہو بندگی میری، تم ہی ہو عبادت میری۔ محبت زندگی ہے، تم میری محبت ہو۔ تم ہی ہو بندگی میری، تم ہی میری عبادت ہو۔